صاحب کیونکہ آپ دونوں فریقین سے ملے ہیں، وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی، عمران خان سے بھی ملاقات کی، جب آج عدالت بھی درمیانی راستے کے لیے تیار ہے، دونوں ملاقاتوں کے بعد آپ کو کوئی درمیانی راستے کی امید لگتی ہے کہ عمران خان صاحب بھی فلیکسیبل ہوں ذرا آگے جانے کے لیے 14 مئی سے، اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی فلیکسیبل ہوں ذرا پیچھے آنے کے لیے اکتوبر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اگر سپریم کورٹ یہی کام اس وقت ہی کرتے جب انہوں نے سوموٹو ایکشن لیا تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ اگر سپریم کورٹ فل کورٹ کا اجلاس بلاتے اور فیصلہ دیتے تو اور بھی اچھا ہوتا، لیکن بہرحال وہ وقت تو گزر گیا۔ اب بھی یہی ایک راستہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان الیکشن ڈیٹ پہ ڈائیلاگ ہو، اور میرا یہ خیال ہے کہ راستہ موجود ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی بس اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سب کو ایک سپیس دینے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ الیکشن ایسا نہیں ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا مسئلہ ہے اور صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، ہم سب اس کا سٹیک ہولڈر ہے۔ یہ کوئی ذاتی گاڑی تو نہیں ہے آپ جہاں لے جانا چاہے، یہ تو ایک ٹرین ہے جس پر ہزاروں لوگ سوار ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس مسئلے کے ساتھ 23 کروڑ عوام کا تعلق ہے، وہ کوئی ادارہ یا کوئی فرد یا کوئی ایک لیڈر خود طے کرنا چاہے تو یہ انصاف نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ ہم آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے، تو سر صاحب اس کے لیے جب آپ وزیر اعظم سے ملے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا تاثر ہے ان سے ملنے کے بعد، یا انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہاں جی ہم اکتوبر کے مقابلے میں ایک سیاسی کنسنسس پیدا کرنے کے لیے پیچھے آنے کو تیار ہیں؟ وہ فلیکسیبلٹی دکھی آپ کو وزیر اعظم میں؟ شاذب، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ایک تو حالات کی خرابی کا احساس تو ہے اور ادراک بھی ہے، اور یہی چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے۔ اس لیے ہم نے اسپیسیفک تاریخ پر بات نہیں کی کہ ایک 14 مئی کو ہو یا 8 اکتوبر کو ہو۔ بہرحال ہم نے اس پر زیادہ زور دیا کہ ایک ایسا راستہ ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ظاہر ہے جب سب کے لیے قابل قبول راستہ ہو تو اس کے لیے اپنے ریڈ لکیر سے 2 قدم پیچھے تو ہٹنا ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب میں وہ فلیکسیبلٹی دکھی آپ کو کہ وہ آگے ذرا مئی سے بڑھ جائیں تاکہ ایک ہی وقت میں انتخابات ہو جائیں؟ عمران خان صاحب کا وفد جب منصورہ اسد عمر صاحب آئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ، تو اس کے ساتھ بھی ہم نے یہی بات کی، اور اس ٹیم کا موقف تو یہی تھا کہ ہماری پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے، لیکن اس ہماری تجویز میں اس کو خاصا لاجک نظر آئی۔ پھر عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی، اس کے ساتھ ہم نے تفصیل سے بات کی، یہاں تک کہ اگر ہم کسی ایک چیز پر متفق نہیں ہو جاتے ہیں تو یہ الیکشن بھی نصیب نہیں ہوگا، اور ماضی کو دیکھ کر یعنی وہی واقعات دوبارہ دہرائی جا سکتے ہیں، 77 کا بھی، 97 کا بھی، اور اس سے آگے اور پیچھے کا بھی۔ اس لیے انہوں نے اس کو مناسب سمجھا کہ ہاں بات چیت ہو جائے، اور لیکن پہلے مرحلے میں انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک کمیٹی کا وہ کر لیا کہ یہ ہمارے 3 آدمی، پھر انہوں نے نوٹیفائی بھی کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور اچھا ہے کہ اگر کوئی راستہ اس طرح بنتی ہے۔ لیکن بہرحال اپنا اپنا موقف اپنی جگہ پر، نہ ہم نے کسی کو منع کیا ہے نہ کسی کو پابند کیا ہے کہ آپ بیان نہ دے، موقف کا اظہار نہ کرے، لیکن عمومی طور پر انسانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں اور اخلاص ہو، نیت اچھی ہو، تو درمیان کا راستہ ضرور نکل آتا ہے۔ اور سراج الحق صاحب اب اس میں مسئلہ ہے کہ عدالت ظاہر ہے 14 مئی کا حکم دیا ہوا ہے، کل انہوں نے جماعتوں کو بلایا ہے، آپ کی جماعت بھی شامل ہے، آپ نے ان جماعتوں سے میٹنگ کے بعد جو آپ کی جماعتوں کی میٹنگ یا پھر کانفرنس کو کہیے وہ عید کے بعد رکھی ہے، اب جب کہ معاملہ ارجنٹ ہو گیا ہے تو آپ کچھ فوری طور پر سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ ہی نے سب سے رابطہ کیا کہ فوری طور پر کچھ کیا جائے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے، عید کے بعد ہی آپ کا ارادہ؟ میرے خیال میں جب عدالت نے ایک لچک دکھائی ہے اور سب کو بلایا ہے تو اس لیے اب کل کا جو ڈیٹ ہے یا معاملہ ہے اس کو دیکھنے دے۔ باقی جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے تو اس کے لیے بھی ابھی ہم نے کوئی ڈیٹ، جگہ اور ایجنڈے کا تعین تو نہیں کیا ہے۔ البتہ صرف ایک بات ہے کہ الیکشن پر ہم سب کو، باقی ہر ایک کے اپنی نظریات اور اپنا ایجنڈا ہے، سیاسی جماعتیں بنتی اس لیے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے، لیکن الیکشن چونکہ نہ پی ڈی ایم کا ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ جماعت اسلامی کا ہے،
الیکشن ان تمام جماعتوں کا موضوع ہے جو الیکشن میں حصہ لیں گے. اس لیے میرے خیال میں یہ بے انصافی ہے کہ اگر ایک لیڈر یا ایک ادارہ یا کوئی اور لیڈر چاہے کہ میری مرضی کے مطابق پورا نظام چلے، یہ ناممکن ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اگر کل مسئلہ حل ہوتا ہے تو اور اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک مجلس میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی بگاڑ کی بجائے بہتری کی طرف راستہ مزید ڈائلاگ میں سمجھتا ہوں. صاحب اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ان جماعتوں کو تو ایک دوسرے پر بالکل بھی اعتماد نہیں ہے. پی ڈی ایم کی جماعتیں عمران خان صاحب پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی یہ کچھ بھی کمٹ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں دوسری طرف کریک ڈاؤن کرتے ہیں. تو گارنٹی کون دے گا کہ جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہوگا؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ جو زہریلی پولرائزیشن ہے اور سیاست بالکل ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے اور دلیل کی بنیاد پر گالی گلوچ ہی روزانہ آپ سنتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی اور اس کے باہر بھی. تو ایسے میں آپ کا یہ کوشچن بالکل بجا ہے، لیکن اس کے حل یہی ہے کہ ہم کوئی لمبا چوڑا ایجنڈے کے بجائے اور جزیات میں جانے کی بجائے، جو کہ بہت ساری جزیات موجود ہے، بہت زیادہ ایسے سوالات موجود ہیں کہ اچھا پھر اس کا کیا ہوگا، پھر اس کا کیا ہوگا، لیکن ان سب کو ہم ایک طرف چھوڑیں گے اور ایک لفظ ہم لے لیں کہ الیکشن اور اس کا ڈیٹ. اس لیے اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اٹک بیٹک کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک فارمولے پر اگر پارٹیاں متفق ہو جائیں تو گارنٹر کے بارے میں بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ اب بند کمروں میں جو بھی مسئلہ ہو یا رات کے اندھیروں میں اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا ہے. بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ کون گارنٹر ہوگا. یہاں تک ایک سرکاری پارٹی کے آدمی نے کہا ہے کہ کیوں نہ سب کو لے کر سعودی عرب جائیں اور حرم میں بیٹھ کر معاہدہ کریں. ہم نے سیاسی لیڈروں کو دیکھا ہے کہ حرم میں بھی معاہدے ہوئے ہیں، ان کو بھی توڑا ہے. خاص کر افغانستان کے مسئلے پر تو ہم نے ایک نہیں کئی بار دیکھا ہے. اس لیے حل نہ سعودی عرب میں ہے، نہ امریکہ میں ہے، نہ شاہ زیب ماضی کی طرح کوئی سعودی سفیر آ کر یا کوئی امریکی سفیر آ کر آپ کے معاملات کو سلجھانے میں دلچسپی رکھتا ہے. گارنٹر جو بنیادی ہے وہ خود ہمارے عوام ہے. اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اور عوام اس پر گواہ بن جاتے ہیں اور وہ معاہدہ بالکل پبلک ہو جاتا ہے تو پھر خود عوام اس کی نگرانی کریں گے اور جو بھاگ جائیں گے. یہ اہم ہے. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ذرا مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بھروسہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ الگ کنٹروورشل ہے اس پر بھی بھروسہ نہیں، عدلیہ بھی کنٹروورشل ہے، عدلیہ نے اپنے آپ کو کر لیا اس پر بھی بھروسہ نہیں. تو پھر جو بھی ہو عوام کے سامنے ہو، بند کمروں میں نہ ہو، عوام کے سامنے کمٹمنٹ دیں ساری جماعتیں کہ جی یہ ہوگا اور یہ تاریخیں ہوں گی اور اس طریقے سے لائے عمل ہوگا، یہ فارمولہ ہوگا. میں یہی سمجھتا ہوں. اب دیکھیں میرا تو موقف یہ ہے کہ اس پورے قضیے میں اور آئندہ الیکشن میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے تو 3 اداروں کو ہر صورت میں غیر جانبدار رہنا ہوگا. اس میں عدلیہ بھی ہے، الیکشن کمیشن بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جس نے خود اعلان کیا ہے کہ اب ہم غیر سیاسی ہو گئے اور ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. باقی ان سیاسی لڑائیوں سے نقصان سیاستدانوں کا نہیں ہے. ان کے وارے نہیں آ رہے ہیں، گرمی ہو سردی ہو ماشاء اللہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک سٹیج پر موجود ہے. اس پورے جھگڑے کا نقصان جو ہے، لڑائیوں کا نقصان، سیاسی اور معاشی افراتفری کا نقصان وہ غریب عوام کو ہے. اب دیکھیے آپ کے پارلیمنٹ میں کوئی عوامی ایشو پر بات نہیں ہوتی ہے، نہ سپریم کورٹ میں کسی عوامی ایشو پر سوموٹو ایکشن آپ دیکھتے ہیں. 100% اس وقت پارٹیوں کے درمیان جو مفادات کی لڑائی ہے اس میں یہ سارے ادارے انوالو ہو گئے ہیں. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ جتنا مناسب طریقہ ہو عوام کو اختیار ملے تاکہ وہ فیصلہ کرے کہ آئندہ پاکستان کو کون لیڈ کرے. تو یہ تب ممکن ہے کہ ہم سیاسی لیڈر آپس میں بیٹھ کر عوام کو وہ اپرچونٹی دے دے کہ آپ لوگ اب فیصلہ کریں. لیکن آپ کا یہ سوال کہ گارنٹر کون ہوگا، پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ 23 کروڑ عوام اگر معاہدہ ہو جاتا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، اس کے گارنٹر ہوں گے، اس پر گواہ ہوں گے، وہ اس کے وارث ہوں گے.